یہ ہے کہ چیئرمین اس وقت ہیں بیرسٹر گوہر. عمران خان اگر اہل ہو جاتے ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ٹکٹ کون جاری کریں گے؟ سیٹ اپ کیا تھا. یہ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں اس سوال کے جواب میں. ہوتے ہیں یا تو جیل میں سنبھال کی جاتی ہے، ان چیمبر ہو رہی ہے، میڈیا کو دور رکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے آج تو وجہ یہ تھی کچھ چند دن سے شاید جج صاحب کی طبیعت ناساز تھی تو وہ چیمبر میں ہی سن رہے ہیں. یہ کوئی خاص اس کیس کے لیے چیمبر ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی. یہ چیمبر ہیئرنگ پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہے تو ایک کوئنسیڈنس ہے کہ یہ آج بھی ان چیمبر ہوئی. اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہاں وکلا سارے بیٹھے ہوئے تھے جو گورنمنٹ کے تھے. پہلے سے ہی چیمبر کی ہیئرنگ اسی طرح ہوتی ہے تو اس لیے میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. علی بھائی، پریئر کیا تھی آپ کی پٹیشن کی اور آج عدالتی کارروائی کیا ہوگی؟ جی، پٹیشن ہم نے جو فائل کی تھی، دو پٹیشن تھی بلکہ. ایک پٹیشن تو یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو سنے بغیر اور آرٹیکل 62(1)(p) کی جو آئین کی ایک شق ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا یہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ہم اس لیے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کوشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کے اندر ان کے خلاف سزا سنائی دی گئی ہے ایک سیشن کورٹ سے. ہمارے مطابق 4 واضح پوائنٹس ہیں اس کیس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشن ایکٹ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی فیصلہ سنائیں، اس قسم کی ڈسکوالیفیکیشن کریں. یہ اختیار صرف یا تو عدالت کو ہے یا الیکشن ٹریبیونل کو ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا الیکشن ایکٹ سے باہر جاتے ہوئے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ آرڈر پاس کیا. دوسری بات یہ تھی کہ جو سینٹنس ہے جس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک سسپینڈ کر دیا ہے. جب سینٹنس سسپینڈ ہو تو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں سنا ہی نہیں، سنے بغیر فیصلہ کر دیا. اور چوتھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں تھے، اس لیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ویسے بھی نہیں ہو سکتی تھی. ہماری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ آرڈر بالکل بے بنیاد ہے اور ایک طرح سے میلیفائڈے ہے، بدنیتی پہ بیسڈ ہے. اس لیے ہم نے یہ استدعا کی تھی عدالت سے کہ آپ اس آرڈر کو کالعدم قرار دیں. عدالت نے چونکہ اس الیکشن کمیشن کا جو مین آرڈر ہے اس کی ابھی کیسز ایک فل بینچ کے سامنے سماعت ہو رہے ہیں، وہ پینڈنگ ہیں، تو یہ کیس بھی فل بینچ کو بھیج دیا ہے کہ وہی اس کا فیصلہ کریں گے. ہمیں یہی شک تھا، ہمیں یہی لگتا تھا کہ یہ کیس وہاں جانا چاہیے کیونکہ وہ لارجر بینچ ہے، 5 ممبر بینچ ہے اور وہ اس کو سنے گا. تو اب امید یہ ہے کہ یہ کیس جلد اس کی سماعت ہوگی تاکہ ہم اس کیس کو کا فیصلہ جلد لے سکیں. دوسری پٹیشن جو فائل کی تھی وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشنز کا آرڈر فرمایا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو آرڈر تھا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے پی ٹی آئی، وہ آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو فی الحال مانتے ہوئے ہم انٹرا پارٹی الیکشنز بھی کرا دیں گے. تو انٹرا پارٹی الیکشنز تو ہم نے کرا دیے. اب اس کی جو دوسری کڑی ہے کہ وہ جو غیر آئینی آرڈر تھا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں، تو ہم نے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور اس کیس کو بھی فل بینچ، لارجر بینچ کے پاس بھیج دیا گیا ہے سماعت کے لیے. تو اب لارجر بینچ کے پاس 3 الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈرز جو ہیں وہ سماعت کے لیے فکسڈ ہوں گے. ایک تو یہ جس میں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، ایک انٹرا پارٹی الیکشن کا، اور ایک پہلا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلا فیصلہ کیا تھا
جس کے اندر توشاخانہ فیصلہ جس کو کہتے ہیں اس کی سماعت. یہ 3 کیسز اب فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ان کی سماعت ہونی ہے. اچھا علی بھائی میرا یہ سوال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہے. تو پہلے بھی ایک ایپیسوڈ اس طرح کا ہو چکا ہے اور ابھی بھی معاملہ پینڈنگ ہے دونوں سائڈ پر. یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ 2 دھڑے ہیں جو وہاں بھی درخواستیں دائر کرتے ہیں اور یہاں بھی درخواستیں دائر کرتے ہیں. کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس معاملے پہ میری نظر میں تو کوئی کیس نہیں دائر کیا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو نوٹیفیکیشن ہے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرتے ہوئے میرے علم میں نہیں ہے کہ پہلے پی ٹی آئی نے کوئی یا عمران خان صاحب نے کوئی فائل کیا ہو کیس وہاں. ہاں ایک کیس ضرور ہے جو کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کے خلاف ہے اور ایک کیس جو ہے وہ ہے جو سیشن کورٹ نے فیصلہ کیا اس کی کرمنل کیس کی اپیل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضرور پینڈنگ ہے. لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جس کو ہم نے ادھر چیلنج کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی کیس فائل ہوا ہے. اتنا ضرور ہے کہ مجھے کل میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ کسی ایڈوکیٹ نے از خود یہ انٹرا پارٹی الیکشن والا میٹر جو ہے اس کو ریز کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کیا ہے. لیکن یہ علم نہیں ہے مجھے کہ کوئی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہم کہہ رہے ہیں اس آرڈر کو چیلنج کیا. اچھا اچھا علی میرا بھائی کوشچن یہ ہے کہ چیئرمین اس وقت ہیں بیرسٹر گوہر. عمران خان اگر اہل ہو جاتے ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ٹکٹ کون جاری کریں گے؟ بیرسٹر گوہر جاری کریں گے یا پھر عمران خان خود جو ہے؟ دیکھیں جی ہم نے جو اپنا سیٹ اپ کیا تھا یہ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں اس سوال کے جواب میں. ہم نے جو الیکشن کرایا ہے انٹرا پارٹی الیکشن وہ اس لیے کرایا کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر کر دیا کہ آپ 20 دن میں الیکشن کرائیں اور اس میں ہم نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب تک تو یہ جو نااہلی ہے جس کو آج ہم نے چیلنج کیا ہے جب تک یہ توشاخانہ کی نااہلی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہوئی ہے جب تک یہ معطل نہیں ہوتی جب تک اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں قرار دیا جاتا تب تک کے لیے ہمیں یہ الیکشن میں کسی اور چیئرمین کو الیکٹ کرنا ہے. تو وہ چیئرمین ہم نے الیکٹ کر دیا. اب اگر یہ نااہلی ختم ہو جاتی ہے تو چیئرمین کا الیکشن ہو سکتا ہے دوبارہ ہو اور عمران خان صاحب نہ صرف واپس چیئرمین کا الیکشن لڑیں بلکہ جنرل الیکشن بھی لڑ سکیں. تو یہ مقصد ہے اس پٹیشن کا. ابھی تک یہ جو الیکشن کرایا ہے اور جو چیئرمین ہیں وہ ایک ٹیمپرری چیئرمین کی آپ اس کو ایک کنسیڈر کر سکتے ہیں. آپ اس کو اگر کنسیڈر کرنا چاہیں تو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے طور پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. قانونی طور پہ تو فل چیئرمین ہے لیکن مقصد اس کا میں نے آپ کو بتا دیا مقصد اس کا ٹیمپرری ہے. اچھا علی بھائی یہ جو موجودہ سینیریو میں